الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويامن فتنة القبر رواه الترمذي وأبو داود ورواه الدارمي عن عقبة عامر صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت فضالہ ابن عبیدہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی، فرمایا ہر میت کا خاتمہ اپنے اعمال پر ہو جاتا ہے سوا اس کے جو خدا کی راہ میں مرابط ہو کر مرے کہ اس کے عمل قیامت تک اس کے لیے بڑھتے رہے ہیں اور قبر کے فتنہ سے وہ امن میں رہتا ہے۔ ترمذی، ابو داود، دارمی باروایت عقبہ بن عامر۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت فضالہ ابن عبیدہ آپ انصاری ہیں، صحابی ہیں، غزوہ احد اور بیت رضوان میں شریک ہوئے، خیبر کی فتح میں بھی شامل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر دمشق میں رہے، وہاں امیر معاویہ کی طرف سے دمشق کے گورنر بھی مقرر ہوئے۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں ہی 53 ہجری میں دمشق میں ہی وفات پا گئے اور وہاں ہی دفن ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث پاک کی طرف توجہ کریں۔ شہید کے بارے میں ہے کہ یعنی شہید جو آخر حیات کے لمحات میں عمل کرتا ہے اس پر ہی مر جاتا ہے، اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن عام آدمی جو حیات میں عمل کرتا رہا ہے اور آخری عمل چاہے اس کا عمل نیک ہو چاہے عمل بد ہو اس پر ہی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں عام آدمی کے، کہ اس کی موت اس کے عمل کو، اس کے افعال کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیاری رکھتا ہے یا سرحدوں پر ہے، وہاں فوت ہو جاتا ہے۔ یہاں لفظ جو مرابط استعمال کیا گیا ہے تو مرابط کا معنی ہوتا ہے یہ ربط سے، ربط رکھنا، تو اس کا مطلب باندھنا، جسے عہد باندھنا، گھوڑا جہاد کے لیے باندھنا یا ہتھیار تیار رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کرتے رہنا، اس کو چلاتے رہنا، اس کو یعنی ان ایکشن رکھنا کہ کسی وقت بھی جہاد کے لیے نکارہ بچ جائے گا، اعلان ہو جائے گا تو میں اپنے ہتھیاروں سے نکل جاؤں گا۔
وہ کفار کے مقابلے میں تیار رہتا ہے، اپنے ہاں یا اپنے ماتحت کی نظر میں یا انہی کی ساری سرکردگی میں، ان کی سرداری میں، افسری کہہ لیں نا، کمانڈر ان چیف یا فوج کہہ لیں، اس کے مطابق تیاری کرتا ہے، چاہے وہ عزیزان گرامی قدر فوج کے قوبلہ رہے، بوٹ ہی کیوں نہ مرمت کرتا ہو، بوٹ بھی جہاد میں کام آتے ہیں نا، وہ بھی جہاد کی تیاری میں ہے۔ حدیث کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے جہاد کی تیاری میں لگا رہتا ہے، چاہے مال ہی جمع کرتا رہتا ہے کہ جہاد کا وقت آئے گا تو میں خرچ کر دوں گا ادھر، تو اس طرح وہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ جہاد آتے ہی نہیں ہے، جہاد میں شامل ہے، لیکن نیتن جہاد میں وہ شامل ہے، جس سے کہ پچھلی حدیث مبارکہ میں گزرا ہے۔ جب جہاد کا وقت آ جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا تو رتبہ بہت زیادہ ہے نا، سب سے افضل یہی ہے کہ میدان جنگ میں کفار کے ساتھ سینہ سپر ہو کر، سینہ تان کر جنگ کرتا ہے، اور اس حالت میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جنگ کرتے کرتے، کفار پہ حملے کرتے کرتے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دیتا ہے فی سبیل اللہ۔ اب اسے، وہ تو شہید ہو گیا، ویسے بھی زندہ ہے، وہ تو ویسے بھی زندہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، مارے گئے، یعنی شہید ہو گئے، انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس کا جو عمل ہے، آخری عمل اس کا جہاد تھا، تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، جو زندگی میں ملتا تھا، روز تیاری کرتا تھا، روز ثواب ملتا تھا۔ اس کا رباط یعنی گھوڑے باندھنا، تیاری کرنا جہاد کی، وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان اس کے رباط سے پھر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، ظاہری بات ہے، ایک سلسلہ چل نکلتا ہے، فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے پھر اس کے ساتھ جب وہ قبر میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، آج کل تو تیار ایسے ہیں، مراد یہ قبر سے مراد ہوتا ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ، کہ قبر میں جائے چاہے نہ جائے، ٹھیک ہے، زندگی بعد از موت، اس طرح کے نہ پھر اس سے مرنے کے بعد کہیں آپ حساب ہوگا، یعنی قبر میں بھی جائے گا تو حساب نہیں ہوگا، بقیہ صدقات جاریہ اس کے جو اس کا عمل تھا وہ تا قیامت تک جاری رہیں گے۔ باقی جتنے بھی صدقات جاری ہیں ان میں اس بندے کو بھی اسی طرح اجر ملتا رہتا ہے، لیکن یہ خاص ہے، یہ صرف مرابط کو ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، فوج جو ہوتی ہے نا اسلامک اسٹیٹ کی، وہ ہر وقت جہاد کے لیے تیاری کرتی رہتی ہے، صبح صبح اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، دوڑیں لگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یا ایسی حدیث سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں، عبرت پکڑیں جو فوج پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ فوج پر نہیں کر رہے، وہ فوج پر نہیں کر رہے، وہ مجاہد پہ کر رہے ہیں۔ تو تمام فوج افسر سے لے کے سپاہی تک مجاہدین میں شامل ہے، ان کے جو اعمال ہیں وہ اللہ جانے اور وہ جانے، جیسے ہی جہاد ہوتا ہے نکل پڑتے ہیں سارے، اور مجاہد کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، بس اللہ کی راہ میں موج میں ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کے دل میں اللہ کے نام کی سربلندی ہے، تو وہ شہید ہے، شہید کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ، یعنی باقی اموات والے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ وہ لوگ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، مجاہدین ہیں، ہم ان پہ اگر کوئی زبان کھولتے ہیں تو ہم اپنے ہی نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی باتوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیاسی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں،
فوج وہی رہتی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔